بہت پرانی بات ہے جب سمندر صرف پانی نہیں بلکہ یادوں کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے آخری کنارے پر ایک جزیرہ تھا جسے لوگ آئینوں کا جزیرہ کہتے تھے۔ یہ کوئی عام جزیرہ نہیں تھا، یہاں ریت کی جگہ چمکدار پتھر تھے اور ہر پتھر میں انسان کا عکس نظر آتا تھا، مگر یہ عکس سچ نہیں دکھاتے تھے، یہ انسان کا چھپا ہوا دل دکھاتے تھے۔ کئی ملاحوں نے اس جزیرے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر زیادہ تر لوٹ کر نہیں آئے۔ جو واپس آئے وہ پہلے جیسے نہ رہے، کچھ ہنسنا بھول گئے، کچھ بولنا چھوڑ گئے اور کچھ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ بوڑھے ملاح کہتے تھے، وہ جزیرہ تمہارا چہرہ نہیں، تمہاری روح دکھاتا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان مسافر سمندر کے کنارے پہنچا۔ اس کا نام عارف تھا۔ عارف امیر نہیں تھا، نہ ہی کوئی شہزادہ، وہ صرف ایک سوال کی تلاش میں تھا، میں حقیقت میں کون ہوں؟ اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ دنیا میں کامیاب تھا مگر اندر سے خالی محسوس کرتا تھا۔ لوگ اس کی تعریف کرتے تھے مگر وہ خود سے مطمئن نہیں تھا۔ کنارے پر ایک بوڑھا ملاح بیٹھا تھا جس کی آنکھیں دھندلی تھیں مگر نظر گہری تھی۔ اس نے عارف کو دیکھ کر کہا، تم آئینوں کے جزیرے جا رہے ہو نا؟ عارف حیران ہوا، آپ کو کیسے پتا؟ بوڑھا مسکرایا، جو اپنے آپ سے بھاگتا ہے وہ ہمیشہ اسی جزیرے کی طرف جاتا ہے۔ عارف نے خاموشی سے کشتی کرائے پر لی۔ جیسے ہی کشتی سمندر میں اتری، پانی کا رنگ بدلنے لگا، نیلا پانی سیاہ ہونے لگا، پھر چاندی جیسا چمکدار۔ ہوا سرگوشی کرنے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو، واپس لوٹ جا، ابھی وقت ہے۔ مگر عارف آگے بڑھتا گیا۔ رات کے اندھیرے میں اسے دور ایک چمکتا ہوا جزیرہ نظر آیا، آئینوں کا جزیرہ۔ جب عارف ساحل پر اترا تو حیران رہ گیا۔ ہر طرف چمکتے ہوئے پتھر تھے اور ہر پتھر میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، مگر ہر عکس مختلف تھا۔ ایک پتھر میں وہ مغرور نظر آیا، دوسرے میں کمزور، تیسرے میں لالچی اور ایک میں بہت اداس۔ عارف کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک ہوا میں ایک آواز گونجی، خوش آمدید عارف، تم خود سے ملنے آئے ہو۔ پہلا آئینہ۔ غرور عارف نے پہلے آئینے کو چھوا، اس میں وہ شاہانہ لباس پہنے نظر آیا مگر تنہا۔ آئینے نے کہا، تم نے کامیابی کو عزت سمجھ لیا مگر محبت کھو دی۔ عارف کو اپنے پرانے دوست یاد آئے جن سے وہ دور ہو چکا تھا۔ آئینہ ٹوٹ کر ریت میں مل گیا۔ دوسرا آئینہ۔ خوف دوسرے آئینے میں وہ بھاگتا ہوا نظر آیا، کسی اندھیرے سے ڈرتا ہوا۔ آواز آئی، تم نے ہمیشہ سچ سے زیادہ سکون کو چنا ہے۔ عارف کو احساس ہوا کہ وہ کتنی بار سچ بولنے سے ڈرا تھا۔ یہ آئینہ بھی بکھر گیا۔ تیسرا آئینہ۔ خواہش۔ تیسرے آئینے میں وہ سونے کے محل میں بیٹھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں بھوک تھی۔ آئینہ بولا، تم نے کبھی کافی نہیں سمجھا، ہمیشہ اور چاہا۔ عارف نے سر جھکا لیا۔ آخری آئینہ۔ دل کا سچ۔ اب صرف ایک آئینہ بچا تھا، سب سے بڑا اور سب سے روشن۔ جب عارف نے اس میں دیکھا تو وہ خود کو بچپن میں روتا ہوا دیکھنے لگا، تنہا، ڈرا ہوا مگر سچا۔ آواز آئی، یہ تم ہو، بنا نقاب، بنا دکھاوے کے۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پورا جزیرہ کانپنے لگا۔ ریت نہیں، آئینے ٹوٹنے لگے۔ وہی پراسرار آواز پھر بولی، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اسے یہاں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ عارف نے آنکھیں بند کیں اور جب کھولیں تو وہ دوبارہ کشتی میں تھا۔ جزیرہ غائب ہو چکا تھا۔ واپسی۔ جب عارف واپس شہر پہنچا تو وہ بدل چکا تھا۔ وہ امیر نہیں بنا مگر پرسکون ہو گیا۔ اب وہ لوگوں سے سچ بولتا تھا، دوستوں سے محبت کرتا تھا اور اپنی کمزوریوں کو قبول کرتا تھا۔ لوگ حیران تھے، تمہیں کیا ہوا؟ عارف صرف مسکرا دیتا۔ آئینوں کا جزیرہ تمہیں وہ نہیں دکھاتا جو تم بننا چاہتے ہو، وہ دکھاتا ہے جو تم حقیقت میں ہو، جو تم